الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے اہم غلط فہمی اسلام کے متعلق جو غیر مسلمانوں کے ذہن میں ہے، آج اسلام کا سب سے بدنام لفظ ہے جہاد۔ جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں ہے، اکثر مسلمانوں کو بھی ہے۔ جس طریقے سے میڈیا نے جہاد کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی ہے دنیا میں، نہ ہی غیر مسلمانوں کو بھی جہاد کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ صرف غیر مسلم نے، مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلم اگر جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے شہرت کے لیے ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے شہرت کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو۔ یہ جہاد کے معنی نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، اور اسلام کے پس منظر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس کے خلاف جو غلط ارادے ہیں نفس کے، اس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد۔ اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کون جد و جہد کر رہا ہے ظلم کے خلاف، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی میدان جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد۔ اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ اور اکثر غیر مسلمانوں اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، اکثر غیر مسلمان اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 2 آیتوں میں کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اور اس کی بعد کی آیت میں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، مطلب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے، آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اور اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو شرک کرنے کے لیے، اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، ہر مومن کا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرے، مطلب جدوجہد کرے،
آپ کو عبادت کرنے کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو شرک کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور اکثر غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں جہاد کی معنی ہے قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوائے قتل کے بدلے قتل، یا جو زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے، اس دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان دوسری انسان کی جان بچاتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کسی کی جان بچاتا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ میں اس غیر مذہب کا طالب علم ہوں، میں جو دنیا کے اہم مذاہب ہے میں ان کا مطالعہ کر چکا ہوں اور ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ میں کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کے قریب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ ایک بھی انسان چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو بنا وجہ اگر آپ اس کا قتل کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ گویا ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، اور اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہیں چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو گویا کہ ساری انسانیت کا جان بچا رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی بھی انسان جو ایماندار ہے، جو کھلے ذہن کا ہے، اسے ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ بنا وجہ کس کی جان لینا حرام ہے۔ اور اکثر جو اورینٹلسٹ رائٹرز ہوتے ہیں، مغربی ملک کے محرک ہوتے ہیں، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں ہولی وار، ہندی یا اردو میں کہوں گا پاک جنگ۔ آپ جب ہولی وار یا پاک جنگ کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں، وہ ہو جاتا ہے حرب مقدسہ۔ یہ الفاظ حرب مقدسہ آپ پوری قرآن مجید پڑھ لو، اس میں کہیں نہیں ہے، آپ کوئی بھی حدیث پڑھو اس میں یہ الفاظ حرب مقدسہ بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میڈیا جہاد کا ترجمہ کرتی ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار۔ یہ الفاظ ہولی وار، پاک جنگ سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کے لیے، جب عیسائی اپنا مذہب زبردستی پھیلا رہے تھے، جب وہ یورپ میں اگر کوئی بھی عیسائی مذہب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سینکڑوں سال پہلے اس کا قتل کر لیتے تھے، اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ہولی وار فار دا کروسیڈز، عیسائی کے لیے۔ آج میڈیا استعمال کر رہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا سب سے عام سوال اسلام کے متعلق غیر مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے، مسلمان شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہوتی ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست اس شخص کو کہتے ہیں جو کوئی چیز کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے،
تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کے بارے میں علم رکھے اور اس پہ عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بنیاد پرست خراب ہے یا ہر بنیاد پرست اچھے ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, تو وہ شخص اچھا انسان ہے, وہ ہزاروں انسانوں کی جان بچا رہا ہے, وہ اچھا بنیاد پرست ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا. وہ معاشرے کے لیے برا انسان ہے, وہ برا بنیاد پرست ہے. ہم سب بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا سوال ہے, میں ایک مسلمان بنیاد پرست ہوں اور مجھے گرو ہے, مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان بنیاد پرست ہوں, کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کروں. اور میں چیلنج دیتا ہوں, ایک بھی شخص اسلام کی ایک بھی بنیادی باتیں پیش کرے, ایک بھی اسلام کی بنیاد بات پیش کرے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے میڈیا کی وجہ سے, کئی غلط اسلام کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے وہ غیر مسلم سمجھتا ہوں گا کہ یہ اسلام کی بنیادی باتیں غلط ہے. لیکن جب ہم اس کی غلط فہمی دور کریں گے تو ایک بھی عام غیر مسلم جو کھلا ذہن کا ہے وہ اسلام کے متعلق ایک بھی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی, فنڈامنٹلزم, سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا امریکہ میں 20ویں صدی کے شروعات میں عیسائیوں کے لیے. ایک عیسائیوں کا گروہ تھا جو چرچ کے خلاف پروٹیسٹ کیا, التجا کیا, کیونکہ کرسچن چرچ, عیسائی چرچ یہ مانتا تھا کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ عیسائیوں کا گروپ جس نے پروٹیسٹ کیا, جس نے التجا کیا, جس نے اعتراض کیا, اسے کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس. وہ کہنے لگے کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے, بائبل کا ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر لے کہ بائبل کا ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ, یہ تحریک, یہ فنڈامنٹلزم اچھی ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر لے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ, یہ تحریک, یہ فنڈامنٹلزم اچھی نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی پرانی باتیں یا بنیادی باتیں پر عمل کرتا ہے. لیکن جب آپ ریوائزڈ ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کا پڑھتے ہیں تو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست کا ڈیفینیشن میں تھوڑی تبدیلی ہو چکی ہے.
लेटेस्ट एडिशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ये कहती है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई मजहब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। तो ये खुसूसन इस्लाम एडिशन हो गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लेटेस्ट एडिशन में। जब भी आप सोचेंगे, आपके जहन में आता है बुनियाद परस्त, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। ये बुनियाद परस्त है, ये शिद्दत पसंद है। और अक्सर हम मुसलमान डिफेंसिव हो जाते हैं। अक्सर हम अपने बचाव के लिए कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से रहम करता हूं। मुझे कोई ये बता सकता है कि शिद्दत पसंद होना क्या गलत बात है? कुरान में लिखा है कि हमें शिद्दत से दया करना चाहिए, शिद्दत से मोहब्बत करना चाहिए, शिद्दत से अदल करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि जब हमारा फायदा होगा तो मैं अदल करूंगा, जब मेरा नुकसान होगा तो अदल नहीं करूंगा। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और शिद्दत पसंद मुसलमान हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही तरीके से। अगर आप शिद्दत पसंद सही दिशा में हैं, सही राह में हैं, तो ये अच्छी बात है। गलत राह में शिद्दत पसंद बिल्कुल गलत है। और इसके बारे में कुरान मजीद और सही अहादीथ में इसके बारे में साफ कहा गया है कि किस दिशा में, किस राह में आपको शिद्दत पसंद होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि शिद्दत पसंद मुसलमान, तो मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद मुसलमान हूं। कौन इंसान मुझे यह बता सके कि शिद्दत पसंद, शिद्दत अदल के मैदान में शिद्दत पसंदी अच्छी है क्या बुरी है? रहम के मैदान में शिद्दत पसंद अच्छी है क्या बुरी है? अफसोस की बात है कि हम मुसलमान वी बिकम अपोलोजेटिक। हम इस्लाम की सच्चाइयों को गैरों तक पेश नहीं करते, हम डरते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की गलतफहमी गैरों के दिमाग से दूर करे।